السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ فہم حدیث پہلی جلد کا باب نمبر 5 ہے، تقدیر کا بیان، اور صفحہ نمبر 142 ہے۔ جو سکرین پہ شیئر ہو رہی ہے کتاب، اس کا صفحہ نمبر 104 ہے۔ تقدیر کے بیان میں ہم نے شروع میں 2 صفحے پڑھ لیے تھے۔ پہلا عنوان تو یہ تھا، تقدیر کو ماننا ایمان کا اہم جز ہے۔ تو اس میں یہ بیان ہوا تھا کہ جو راحت یا تکلیف جو پہنچی ہے وہ ہٹ نہیں سکتی تھی، اور جو نہیں پہنچی وہ پہنچ نہیں سکتی تھی۔ اسی طرح ہر انسان، دوسرا عنوان ہے پھر ہر انسان سے متعلق تقدیر کے ثبوت اور ظہور کے مراحل۔ اس میں یہ تھا کہ تقدیر سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے علم ازلی اور ارادہ میں تھی۔ اللہ تعالیٰ کے علم اور ارادے کا نام ہی تقدیر ہے۔ کہ اللہ کے علم میں تھا کہ ساری کائنات میں قیامت تک اور قیامت کے بعد تک کیا ہونا ہے، کس نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم کا نام ہی تقدیر ہے۔ اس کا پہلا ظہور، یعنی اصل تو اللہ تعالیٰ کے علم اور ارادہ ہے، لیکن ظاہر جو ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کیا، تو پہلا ظہور ہوا لوح محفوظ میں، اللہ نے لکھوایا، تو لوح محفوظ میں وہ آ گئے۔ دوسرا ظہور جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت سے ارواح کو، آدم علیہ السلام کی روح کو پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کی ارواح سے آگے پھر دیگر ارواح کو پیدا کیا، اور ان ارواح میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بھی یہ ایسی ہیں جو جہنمیوں والے اعمال کریں گے، اور یہ ایسے ہیں جو جنتیوں والے اعمال کریں گے۔ گویا جو دائیں طرف تھے وہ جنت میں جائیں گے، جو بائیں طرف سے وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہاں آگے ہے تقدیر الہی کا تیسرا ظہور۔ تقدیر الہی کا تیسرا ظہور اس وقت ہوتا ہے جب بچہ رحم مادر میں ہوتا ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وکل اللہ بالرحم ملکا فیقول اے رب نطفة اے رب علقة اے رب مضغة فاذا اراد اللہ ان یقضی خلقها قال اے رب اذکر ام انثى اشقی ام سعید فما الرزق فما الاجل فیکتب ذلک فی بطن امہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رحم مادر پر، ماں کے رحم پر ایک فرشتہ مقرر فرما رکھا ہے۔ وہ یہ عرض کرتا رہتا ہے، پروردگار ابھی تک یہ نطفہ ہے، پروردگار اب یہ جمے ہوئے خون کی شکل ہو گیا، پروردگار اب یہ گوشت کا لوتھڑا بن گیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ یہ ارادہ فرماتے ہیں کہ اس کی تخلیق کو پورا فرما دیں، تو وہ فرشتہ عرض کرتا ہے، اے میرے پروردگار، اس کے متعلق کیا لکھوں، مرد ہوگا یا عورت، بدبخت ہوگا یا نیک بخت، پھر اس کا رزق کتنا ہوگا اور عمر کتنی ہوگی۔ تو وہ فرشتہ اسی طرح سے یہ ساری باتیں ماں کے پیٹ کے اندر ہی لکھ دیتا ہے۔ تو لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہوا تھا، ہر بندے کے لیے علیحدہ علیحدہ بھی ہر فرشتہ اس کے ساتھ مقرر ہے، تو وہ اس کے لیے بھی لکھ دیتا ہے۔ جو تقدیر کا انکار کرے اس کا کیا حکم ہے؟ یحییٰ بن یعمر رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ مسئلہ تقدیر میں جس نے سب سے پہلے کلام اور انکار کیا، وہ بصرہ میں ایک شخص معبد جوہنی تھا۔ میں اور میرے ساتھ حمید بن عبد الرحمن حمیری حج یا عمرہ کی نیت سے نکلے، تو ہم نے کہا کاش ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی شخص مل جاتا، تو ہم ان سے ان شبہات کے متعلق جو یہ لوگ تقدیر کے بارے میں نکالتے رہتے ہیں کچھ باتیں دریافت کر لیتے۔ اتفاق سے ہمیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات نصیب ہو گئی، جبکہ وہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ بس میں اور میرا ساتھی ان کے ساتھ چمٹ گئے، ایک ان کی دائیں جانب سے اور دوسرا بائیں جانب سے۔ میں جانتا تھا کہ میرا رفیق یعنی میرا جو ساتھی ہے، سلسلہ گفتگو کا آغاز میرے ہی سپرد کرے گا۔ اس بنا پر میں نے ہی عرض کی کہ اے ابو عبد الرحمن، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کنیت ہے، ہمارے اطراف میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور علم میں بہت قد و کاوش بھی کرتے ہیں۔ پھر ان کی مفصل رداد بیان کی۔ ان کا عقیدہ ہے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں،
اور دنیا کے واقعات کسی تقدیر کے بغیر یوں ہی چلتے رہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو ان کو مطلع کر دینا کہ میں ان سے بیزار ہوں اور ان کا بھی مجھ سے کوئی جوڑ نہیں رہا، اس ذات کی قسم جس کے نام کی قسم عبداللہ بن عمر کھاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر ان میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو اور وہ اس کو خیرات کر ڈالے، جب بھی وہ اس وقت تک اس سے قبول نہیں کیا جائے گا جب تک تقدیر پر اس کا ایمان نہ ہو، کیونکہ تقدیر کا انکار کفر ہے اور کفر کے ہوتے ہوئے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ فائدہ: تقدیر کا وہ درجہ جو اللہ تعالیٰ کے علم ازلی اور ارادہ میں ہے، وہ چونکہ قطعی دلائل سے ثابت ہے اس لیے اس پر ایمان فرض ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔ بعض ابتدائی معتزلہ مثلا ہشام اس درجہ کے منکر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اشیاء اور حوادث کے وقوع سے قبل اللہ تعالیٰ کو ان کا علم نہیں ہوتا، الیاذ باللہ۔ یعنی تقدیر کا مطلب ہے نا کہ اللہ کو پہلے سے علم ہے کہ یہ ہونا ہے۔ تو بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ جب جیسے جیسے چیزیں وجود میں آ رہی ہوتی ہیں نا، جیسے چیزیں بن رہی ہوتی ہیں، ویسے ویسے اللہ کو علم ہوتا جاتا ہے۔ تو یعنی اللہ کو چیز کے بننے کے بعد علم ہوتا ہے، پہلے نہیں ہوتا، تو یہ ظاہر ہے، یہ تو کفریہ بات ہے۔ یقینی، قطعی یقینی کے معنی ہوتا ہے، یعنی قرآن حدیث سے۔ تقدیر کا کتابی درجہ، یعنی آئندہ کی ہر بات کا لوح محفوظ میں لکھا جانا، اور نفاذ کا درجہ، یعنی ہر کام کا اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہونا، یہ چونکہ ضمنی دلائل سے ثابت ہیں اس لیے ان کا انکار فسق اور بدعت ہے، کفر نہیں۔ یعنی یہ کہنا نا کہ لوح محفوظ میں اللہ نے لکھوا دیا، تو اس کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو یا یہ ہے کہ فرشتہ ماں کے رحم پہ متعین ہے اور وہ لکھتا ہے رزق کتنا ہے فرشتہ حفاظت کے لیے، تو یہ اس طرح کی تقدیر کا یہ جو درجہ ہے یہ ضمنی درجے سے ثابت ہے، ضمنی دلائل سے، اور ان کا انکار کرنے سے کافر نہیں ہوتا، فاسق اور بدعتی ہوگا۔ ہاں۔ اکثر معتزلہ تقدیر علمی کے تو قائل ہیں۔ تقدیر علمی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ازل سے ہے، سب کچھ ہے، اس کے تو وہ قائل ہیں، اس کو تو مانتے ہیں۔ البتہ تقدیر کے ان درجوں کے منکر ہیں بعد والے جو درجے ہیں، یعنی اللہ نے لوح محفوظ میں لکھوایا، پھر ہر بندے کے ساتھ فرشتہ ہے، وہ جب پیدا ہو رہا ہوتا ہے بچہ اس وقت لکھ رہا ہوتا ہے، اس کا بعضوں نے انکار کیا، اکثر معتزلہ نے اس کا انکار کیا، لہذا بدعتی ہیں، وہ کافر نہیں۔ مثلا یہ لوگ اس بات کو تو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کے آئندہ ہونے والے اختیاری افعال کا ازلی علم ہے، البتہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ بندے اپنے اختیار اور ارادے اور اپنی قدرت سے وہ افعال کریں، تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ارادے کو ان افعال کے وجود کے ساتھ متعلق نہیں کیا، جس کا مطلب یہ نکلا کہ بندوں کے اختیاری افعال محض بندوں کے ارادے اور اختیار سے وجود میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ معتزلہ کی ایک گمراہی والی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ کے علم میں تو تھا کہ انہیں یہ کرنا ہے، تب اللہ تعالیٰ نے اس کا ارادہ نہیں کیا کہ یہ کرے یا نہ کرے، وہ بندہ اپنے اختیار اپنے ارادے سے خود ہی کر دیتا ہے۔ تو اہل سنت تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب بندہ ارادے کا اللہ نے اختیار دیا، بندہ ارادہ اچھا کرے یا برا کرے، لیکن ارادہ کر کے جب وسائل کو اسباب کو لگانے لگتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس فعل کو وجود دے دیتے ہیں، وہ برا ہو یا اچھا ہو، تو ورنہ تو اختیار ختم ہو جاتا ہے نا پھر۔ تو بندے کا اختیار ہے، بندہ اس ارادے کو غلط سمت میں لے جائے یا صحیح رخ پہ لگا دے۔ جی، کس بات کو؟ یہ آخری بات جو عرض کی ہے نا، وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم کہتے ہیں نا تقدیر کا جو درجہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ازل سے ہے، لوح محفوظ بھی بعد میں بنی نا، وہ بھی مخلوق ہے، قلم بھی بعد میں بنی، لوح محفوظ جو کتاب ہے کیسی ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، وہ بھی اللہ نے بعد میں پیدا کی، ان ساری چیزوں سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ کے علم میں تھا کہ ہم نے کن کن چیزوں کو پیدا کرنا ہے، انسانوں کو پیدا کرنا ہے، جنات کو، یہ کیا کیا کام کریں گے، یہ تو اللہ کے علم میں تھا، اس کے تو معتزلہ بھی انکار نہیں کرتے۔ اس کے بعد اگلا درجہ جو احادیث سے ثابت ہے وہ یہ بھی ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے جو کچھ قیامت تک اور قیامت کے بعد تک جو کچھ ہونا تھا وہ لوح محفوظ میں لکھوا دیا۔ اسی طرح جب بچہ پیدا ہونے لگتا ہے تو ماں کے رحم میں ایک اللہ تعالیٰ نے فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، وہ ساری صورتحال لکھتا رہتا ہے، آئندہ کے احوال اللہ سے پوچھ کے وہ بھی لکھ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی حدیث میں پڑھا سنا ہے کہ شب معراج شب برات جو ہے 15 شعبان ہے، اس رات میں جتنے سال بھر میں کام ہونے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ پورا قیامت تک جو کچھ ہونا ہے وہ تو فرشتوں کو بھی علم نہیں ہے نا، فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ جتنا دے دیتے ہیں اتنا معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ جو تقدیر کے بعد کے درجے ہیں نا، یہ اصل میں جو اصل تقدیر علمی ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، یہ اسی کی مختلف درجے مراحل ہیں، ان کو مختلف جگہوں پہ لکھوایا جا رہا ہے۔ تو معتزلہ یہ بعد والے مراحل کا انکار کرتے ہیں، پہلے مرحلے کا انکار نہیں کرتے، یعنی اللہ کے علم کا انکار نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو بعد میں لکھوانے والی بات ہے نا، ایسا نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ کہتے ہیں، اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ بھئی بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اختیار کے بعد جب بندہ اختیار اس درجے کا ہے کہ بندہ اپنے ارادے سے کسی فعل کو کرنے کے لیے اسباب، ذرائع، جو وسائل ہیں وہ اختیار کرتا ہے، اس کے بعد اس فعل کا وجود اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہی ہوتا ہے۔ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کا ارادہ نہیں ہوتا، یہ بندے کے ارادے پہ اللہ نے خود چھوڑ دیا ان کو، یہ جو مرضی کریں۔ تو فرق یہ ہوگا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ارادہ تو بندہ کرتا ہے، لیکن ارادہ بندہ جب کرتا ہے نا جس فعل کا، اس کو کرنے کے لیے جب اس وجود تو اللہ ہی دیتے ہیں اس کو۔ معتزلہ کہتے ہیں وجود بھی یہ خود ہی دیتا ہے۔ یہ تھوڑا فرق ہے۔ یہ بات کفر نہیں ہوگی، یہ بدعت ہے۔ جی جی فرمائیے۔ جی 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 ہاں، کر پانا تو فعل کے درجے میں آ جاتی ہے نا، جو چیز جو فعل کے جی جو فعل کے درجے میں آ جاتی ہے وہ خلق اللہ تعالیٰ کا ہے۔ جی عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القدریۃ مجوس هذه الامة ان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر کا انکار کرنے والا اس امت کے مجوسی ہیں، تقدیر کا انکار کرنے والے اس امت کے مجوسی ہیں، اگر بیمار ہوں تو ان کی عیادت بھی نہ کرنا، اور اگر مر جائیں تو ان کے جنازہ میں بھی شریک نہ ہونا۔ فائدہ: مجوسی ایک سے زائد یعنی دو خداؤں کے قائل تھے، ایک کو وہ خیر کا خالق مانتے ہیں اور دوسرے کو وہ شر کا خالق مانتے ہیں۔ تقدیر کا منکر جب یہ خیال رکھتا ہے کہ اس کے افعال اللہ تعالیٰ کے ازلی ارادہ اور علم کے تحت نہیں، تو وہ ان کو محض اپنے ارادہ سے سمجھتا ہے، اور اس طرح دنیا کے کاروبار و افعال میں دو ذاتیں ہو گئیں جن کا ارادہ اور منصوبہ مستقل حیثیت رکھتا ہے۔ انسانوں کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور منصوبہ، اور بندوں کے افعال میں بندوں کا ارادہ اور منصوبہ۔ پھر یہ لوگ فقط اسی پر نہیں ٹھہرتے بلکہ منصوبہ اور ارادہ میں اپنی آزادی اور استقلال کو بھی دیکھ کر یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ بندے اپنے افعال کے خود خالق ہیں۔ اس طرح سے یہ ایک سے زائد خداؤں کے قائل ہوئے، ایک وہ جو عالم اور کائنات کا خالق ہے، اور دوسرا ہر بندہ جو اپنے افعال کا خود منصوبہ ساز اور خالق ہے، حالانکہ عالم اور اس میں جو کچھ ہوا اور ہوتا ہے اس کی منصوبہ سازی اور اس کی خالقیت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ جیسے قرآن میں نا اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کے خالق اللہ ہیں۔ تو کسب کا درجہ تو انسان کا ہے، یہ کسی درجے میں کسب کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اختیار ہے، لیکن اس کو وجود دے دینا وہ تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہوتا ہے۔ اب یہی چونکہ کہہ رہے ہیں کہ وجود بھی بندہ خود ہی دے لیتا ہے اس کو، اللہ کے ارادے کا اس میں دخل نہیں مانتا، اس لیے ان کو مجوس کہا گیا کہ یہ گویا کہ اللہ کے علاوہ بھی خالق مان رہے ہیں۔ اصل میں پارسی جو تھے وہ مجوسی تھے، جو ویسے ہی خالق خیر علیحدہ مانتے ہیں، خالق شر علیحدہ مانتے ہیں،
یہ تو اب مسلمان ہیں لیکن مسلمان مجوسیوں والے کام گویا کہ کر رہے ہیں، تو اس لیے بدعتی مسلمان کہیں گے جو تقدیر کے اس درجے کے منکر ہوں گے۔ جو خالق خیر ہے اس کا نام انہوں نے یزداں رکھا، اور جو خالق شر ہے اس کو وہ اہرمن کہتے ہیں۔ ابن دیلمی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے عرض کی کہ تقدیر کے متعلق میرے دل میں کچھ شبہات پڑ گئے ہیں، لہذا آپ کچھ فرمائیے، شاید اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے قلب سے ان کا ازالہ فرما دے اور ایسا باطنی نور پیدا فرما دے کہ شبہات کی کھٹک ہی سینے سے نکل جائے، چونکہ مسئلہ تقدیر میں گفتگو اور شبہات کی تان جس جگہ پر جا کر ٹوٹتی ہے وہ انسانی جزا و سزا کا مسئلہ ہے۔ یعنی انسان کو آخرت، اصل میں تقدیر کے ماننے سے جو انکار کر رہے ہیں یا جو شبہ پیدا ہوتے ہیں نا، وہ اسی پہ جا کے پیدا ہوتے ہیں کہ آخرت میں ثواب ملے گا یا سزا ملے گی۔ اس لیے ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں اس دکھتی رگ کو پکڑ لیا اور اپنے کلام کا آغاز اسی سے کیا اور فرمایا، سنو، عدل ہر اس تصرف کو کہتے ہیں جو اپنی ملکیت میں ہوتا ہے، اور ظلم کہتے ہیں کسی کے حق دبا لینے کو۔ اب سوچو کہ زمین و آسمان میں ایسا کون ہے جس کو ثواب دینا حق تعالیٰ پر لازم اور ضروری تھا، حق تعالیٰ پر لازم اور ضروری حق ہو، لہذا جب یہ حق کسی کا بھی نہیں تو اگر کسی کو بھی جنت عطا نہ کرے اور سب کو جہنم میں ڈال دے تو یہ ظلم کیوں ہو؟ بلکہ چونکہ یہ تصرف اپنی ہی ملک میں ہوگا اس لیے اس کو عین عدل کہا جائے گا۔ جیسے ہم نا جی، ہمارے پاس بکرے ہیں نا، مثال کے طور پہ ہم نے بکرے پالے ہیں، تو ہم ایک بکرے کو ذبح کر دیتے ہیں، دوسرے بکرے کو ویسے ریوڑ میں چھوڑ دیتے ہیں، تو کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ بکرے پہ ظلم کیا۔ تو ایسے ہی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ سب کو اگر جنت نہ بھی دیں، سزا بھی دیں، تو ظلم تو نہیں کہہ سکتے نا کہ اللہ اپنی ملکیت میں تصرف کر رہے ہیں، باقی اللہ ایسا کریں گے نہیں کہ فرمان برداروں کو اللہ سزا دے۔ اور فضل یہ ہے کہ جو کسی کا حق نہ ہو اس کو محض اپنے کرم سے عطا کر دینا، لہذا اگر وہ سب کو یا بعض کو ثواب اور جنت عطا کر دے تو یہ محض اس کا فضل ہوگا، اور فضل کے متعلق یہ سوال ہی نہیں ہو سکتا کہ فلاں شخص پر کیوں کیا اور فلاں پر کیوں نہیں کیا۔ آپ سے مانگنے والے بھکاری آتے ہیں، آپ ایک کو دے دیں دوسروں کو نہ دیں، تو ان کا یہ حق تو نہیں بنتا کہ وہ اس کو کیوں دیا؟ آپ کی اپنی عطا ہے، ان کا حق تو تھا ہی نہیں۔ یہ تو مالک اور حکیم کی اپنی مرضی کی بات ہے، جس پر چاہے کرے فضل کرے، جس پر چاہے نہ کرے۔ پھر حکمت والا ہے، یہ خوب جانتا ہے کہ کس کو اس نے اپنے فضل کا لائق بنایا ہے اور کس کو نہیں بنایا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی تمام مخلوق کو عذاب میں ڈال دے تو بھی اس کو ظالم نہیں کہا جا سکتا، اور اگر سب پر رحم فرما دے تو چونکہ اس رحمت میں کسی کا استحقاق نہیں، اس لیے اس کی رحمت ان کے اعمال سے کہیں بڑھ کر ہوگی۔ جب جزا اور سزا کی اصل حقیقت سمجھ لی اور شبہ کی بنیاد باقی نہ رہی تو سنو، جب تک تم تقدیر پر یقین نہ کرو اور اس کا یقین نہ رکھو کہ جو کچھ تم کو پہنچ گیا ناممکن تھا کہ نہ پہنچتا، اور جو نہیں پہنچا یہ بھی غیر ممکن تھا کہ تم کو پہنچ جاتا، جب تک اس بات کا یقین نہیں کر لو گے، اس وقت تک اگر تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر ڈالو، جب بھی وہ تم سے ایمان کے ایک اہم جز نہ ہونے کی وجہ سے، ایمان ہی کے معدوم ہونے کے باعث قبول نہ فرمائے گا، اور اگر اس عقیدہ کے سوا کسی دوسرے عقیدہ پر مرو گے تو یاد رکھو دوزخ میں جاؤ گے۔ ابن دیلمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس کے بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے بھی یوں ہی فرمایا، پھر میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے بھی ایسے ہی فرمایا، اور پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے یہ مضمون خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نقل فرمایا۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان کے بعد عمل کیوں؟ اس بارے میں کچھ کلام پہلے بھی گزر چکا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں ایسا کوئی نہیں جس کا ٹھکانہ دوزخ یا جنت میں لکھا نہ جا چکا ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ،
تو کیا پھر ہم اس نوشتہ خداوندی پر، یعنی جو اللہ نے لکھ دیا ہے، اس لکھے ہوئے پر بھروسہ کر کے عملی جد و جہد کو ترک نہ کر دیں؟ یعنی جب قضاء اور قدر کا فیصلہ ہو چکا ہے تو اب ہماری عملی جد و جہد بیکار ہوگی۔ آپ نے فرمایا عمل کیے جاؤ، کیونکہ جو شخص جن اعمال کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس سے اسی قسم کے اعمال سرزد ہوں گے۔ تو جو نیک ہوگا اسے توفیق ہی نیک کام کی ملے گی، اور جو بدبخت ہوگا اس کے لیے بدبختی کے کاموں ہی کو کرنا آسان ہوگا، کیونکہ جیسے جنتی یا دوزخی ہونا تقدیر میں لکھا جا چکا، اسی طرح جنتی یا دوزخی اعمال کا کرنا بھی لکھا جا چکا۔ اور اگرچہ اعمال کا واقعہ ہو جانا اللہ تعالیٰ کی جانب سے حالات کے موافق ہو جانے پر اور اللہ تعالیٰ کے ان کو تخلیق کرنے پر موقوف ہے، لیکن بندہ ان میں اپنا اختیار و کسب استعمال کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور اعمال کا واقعہ ہو جانا اس پر بھی موقوف ہے۔ لہذا بندے کو لازم ہے کہ وہ اپنے اختیار کو نہ تو ترک کرے اور نہ ہی غلط راہ میں استعمال کرے۔ غرض بندے کو حکم ہے کہ وہ نیک اعمال کو اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی فرما برداری کرے، وہ اپنے حصے کا کام کرتا رہے، اس کو چھوڑنے کی اسے اجازت نہیں۔ تقدیر میں جو کچھ طے ہوا وہ محض اللہ کا کام ہے، اپنے کسب و اختیار کو یکسر نظر انداز کر کے اللہ تعالیٰ کے کام میں لب کشائی کرنا بندے کا اپنی حدود سے تجاوز کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ثبوت میں قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، یعنی جو شخص نیک راستہ میں مال خرچ کرتا ہے اور دل میں خدا سے ڈرتا ہے اور اسلام کی باتوں کو سچ جانتا ہے، اس کے لیے ہم اپنی عادت کے موافق نیکی کا راستہ آسان کر دیں گے اور انجام کار انتہائی آسانی اور راحت کے مقام پر پہنچا دیں گے۔ ایک روایت میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یا رسول اللہ اذن نجتہد، اذن نجتہد، پھر تو ہم عمل میں جان توڑ کوشش کریں گے۔ یعنی تنبیہ میں کہہ رہے ہیں مسئلہ تقدیر ذہن میں جو اشکال پیش آتے ہیں ان کے حل کے لیے ہماری کتاب اسلامی عقائد کا باب نمبر 16 ملاحظہ فرمائیے، جو عقیدہ تقدیر کے بیان میں، وہ انشاءاللہ ہم اسلامی عقائد میں پڑھ لیں گے۔ اس حدیث مبارکہ کا خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے دنیا کی چیزوں کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے نا، اب روزی کتنی ہے لکھی ہوئی ہے، زندگی کتنی ہے لکھی ہوئی ہے، بیماری کتنی آنی ہے کس کو آنی ہے لکھی ہوئی ہے، لیکن ہم ان کے اسباب اختیار کرتے ہیں، روزی کمانے کے اسباب اختیار کرتے ہیں، بیماری سے بچنے کے اسباب اختیار کرتے ہیں، اور صحت، تندرستی، غذا، یہ سارے ہم اسباب اختیار کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ نے جنت اور جہنم کو بھی اسباب کے ساتھ جوڑا۔ اس کے اسباب نیک اعمال جنت میں جانے کا سبب ہے اور برے اعمال جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ جیسے ہم دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے اسباب اختیار کرتے ہیں اور دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے اسباب اختیار کرتے ہیں، ایسے ہی ہم آخرت کے فائدے حاصل کرنے کے لیے بھی اسباب اختیار کریں اور آخرت کے نقصان سے بچنے کے لیے اسباب اختیار کریں۔ تو ہمارے ذمہ اسباب اختیار کرنا اور ان کے مطابق چلتے رہنا ہے، باقی لکھا کیا ہے ہونا کیا ہے اس کا ہم مکلف بھی نہیں، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے فضل بھی یہی ہے، جیسے حدیث میں فرمایا کل میسر لما خلق له۔ اللہ تعالیٰ نے جب نیکی کے بندہ چل رہا ہوتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ سیدھے رخ پہ ہے، اسباب صحیح اختیار کیے ہیں تو انشاءاللہ آخرت کے نقصان سے بچنے والے اسباب اختیار کر رہا ہے تو آخرت کے نقصان سے اللہ تعالیٰ بچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو آخرت کے اعمال کو صحیح صحیح اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔